السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، بخار ایک انتہائی عام معاملہ ہے جو اکثر و بیشتر بہت ساری وجوہات کی بنا پر سامنے آ جاتا ہے۔ بخار کی وجوہات کو خصوصی اہمیت اس وقت حاصل ہوئی جب ڈینگی کا مرض حالیہ دور میں سامنے آیا۔ ڈینگی کے علاوہ اور بھی ایسے بہت سارے بخار ہیں جو تھوڑی سیریس نوعیت اختیار کر سکتے ہیں اور جن کے ساتھ بہت خطرناک معاملات سامنے آ سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ہی بخار کے بارے میں جو کہ ٹائیفائڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ٹائیفائڈ دیکھا جائے تو ایک کافی نظر آنے والی بیماری ہے اور خاص کر یہ زیادہ خطرناک سمجھی جاتی ہے بچوں کے معاملے میں۔ ٹائیفائڈ کس طرح کا مرض ہے اور اس میں کس طرح کا علاج درکار ہوتا ہے، یہ سب کچھ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ضمیر حسین سوہاگ، جو کہ کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشن ہیں اور جن کا تعلق آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل سے ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آج آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحب، بخار ایک انتہائی عام معاملہ ہے جیسے میں نے بتایا جی، بچوں کے اندر اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے یا اس کو نظر انداز کرنا زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے، کوئی خاص وجہ اس کی؟ دیکھیں ڈاکٹر اکرام، آپ نے درست فرمایا، بخار ایک علامت ہے بیسیکلی، اس الارمنگ کہ کوئی انڈر لائنگ پرابلم ہے اس میں، جس کی وجہ سے یہ آپ کے باڈی کا ایک ریسپانس ہے، ایک ری ایکشن ہے کہ کچھ آپ کے جسم کے اندر گڑبڑ چل رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ کو الارم کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ سم تھنگ از گوئنگ رانگ، کہ آپ اس کی کیئر کر لیں۔ جی، بخار جیسے میں نے کہا علامت ہے، اس کی وجوہات تو بہت ساری ہیں۔ وجوہات جیسے آپ نے کہا بچوں میں خطرناک ہے، اور خطرناک ہے تو دونوں میں، بچوں میں بھی بڑوں میں بھی، لیکن بچے کیونکہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ بچے گروئنگ ایج میں ہیں اور ان کی جو قوت مدافعت ہے وہ ایک پروسیس آف ڈیولپمنٹ میں ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اتنے فلی پروٹیکٹیڈ اور ان کی جو قوت مدافعت ہے اتنی پوری ڈیولپ نہیں ہوتی کہ ان بیماری کے ساتھ جھگڑا کر سکے۔ تو آپ کو بڑا انیشل اسٹیج پہ اس کے لیے ایکشن لینا ہوتا ہے، ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی خطرناک چیز ڈیولپ ہو رہی ہے، جیسے بخار نمونیا سے بھی ہو سکتا ہے، بالکل، ٹائیفائڈ سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جیسے آپ نے کہا ڈینگی سے ہو سکتا ہے، کوئی پیشاب انفیکشنز جتنے بھی ہیں وہ بخار کی صورت علامات میں وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ اب یہ بخار جیسے وائرل جو وائرس ہے اس کی وجہ سے بھی وائرل فیور سے بخار ہوتا ہے، تو ہمیں ایز اے ڈاکٹر، ایز اے کنسلٹنٹ، ایز اے فزیشین یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے بچے کی اس کی پوری ہسٹری لے کے معائنہ کر کے کہ آیا یہ بخار کس نوعیت کا ہے، آیا یہ موسم یا وائرل کی وجہ سے ہے یا کوئی اور اس کی انفیکشن ہے جو بڑا خطرناک ہو سکتا ہے، اور اس کو خطرناک ہونے سے پہلے انیشیل اسٹیج پہ علاج کیا جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بچوں کے ساتھ ایک خاص بات جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں میں جب بیماریاں پھیلتی ہیں تو اس کے موسم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں گیسٹرو-انٹرائٹس یا جیسے کہ پیٹ کی بیماریاں بہت زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، اسی طرح سے ٹائیفائڈ بھی ایک خاص موقع پر زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے نسبتاً، یعنی پورے سال بھر اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ایک تھوڑا سا پیٹرن جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک بیماری آتی ہے اور وہ کسی حد تک وبائی صورت اختیار کر جاتی ہے، پورے طور پر نہیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ معدوم ہو جاتی ہے۔ اگر بات کی جائے ٹائیفائڈ کی، تو ٹائیفائڈ کے کیسز میں اضافہ کب دیکھا جاتا ہے؟ اور بخار تو خیر بہت ساری وجوہات سے جیسے آپ نے خود فرمایا ہو سکتا ہے، تو اس کے اندر ٹائیفائڈ کتنا عام ہے؟ ٹائیفائڈ ڈاکٹر اکرام انفارچونیٹلی ہوتا تو پورے سال ہی ہے جی، ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز میں، اور لیکن زیادہ تر جو ہے اس کا جو انسیڈنس ہے وہ آپ سمجھیں کہ جولائی سپٹمبر کے درمیان اس کی جو ہے وہ ریشو بڑھ جاتی ہے، پیشنٹس بڑھ جاتے ہیں، اور ان کی مین وجہ یہ رینی سیزن ہوتی ہے، اور رینی سیزن میں آپ کو پتہ ہے فلائز پاپولیشن بڑھ جاتی ہے، کنٹامینیشن آف واٹر ہو جاتا ہے، جو کہ آپ کو پینے کا پانی اور ڈرینیج سب مکس اپ ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ رینی سیزن میں اس کا پیک ہو جاتا ہے۔ ادروائز یہ تو ہے کنٹینیوس ہمارے اس ڈیولپنگ کنٹریز میں، ایشیا میں، کہ لیکن وہ کم ہوتا ہے۔ جیسے سردیاں شروع ہوتی ہیں تو ظاہر ہے اس میں پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ جی
اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشنز، نمونیا، یہ ساری چیزیں ہونے شروع ہو جاتی ہیں. جی آپ نے درست کہا کہ یہ گرمیوں میں اس کا ریشو بڑھ جاتا ہے، اسپیشلی رینی ویدر میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ٹائیفائڈ کو اہمیت دینے کی وجہ کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا، ایسی کون سی پیچیدگیاں ہیں جو اس مرض کو نظر انداز کرنے سے سامنے آ سکتی ہیں، یا جیسے کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یا اور وجوہات کی بنیاد پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر سے رجوع کرنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، ایسی تاخیر کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے ٹائیفائڈ کے معاملے میں؟ دیکھیں، بہت ساری جتنی بھی ٹائیفائڈ سے جو میں نے کہا نا وہ اتنا خطرناک ہے، اگر انیشیل اسٹیج پہ اس کا علاج کیا جائے تو وہ تو ممکن ہے کہ وہ اس کو آپ کمپلیٹلی ٹریٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ڈیلے ان کیئر سیکنگ ہو جائے اور آپ چاہے گھر پہ کوئی علاج دے رہا ہے، ہوم میڈیکیشنز یا کسی ڈسپینسر سے یا کسی نان کوالیفائڈ ڈاکٹر سے دے رہا ہے، کیونکہ تشخیص بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک تشخیص ہو کہ بیماری کیا ہے، انڈر لائن کاز کیا ہے اس بخار کا، تو اس کا انیشلی علاج ہو تو یہ کمپلیٹلی ٹھیک ہو جاتی ہے. اگر اس میں ڈیلے ہو جائے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ آنتوں کی بیماری ہے، آنتوں میں جاتی ہے، آنتوں میں اس میں پھر آنتیں جو ہیں آپ کی وہ پھولنا شروع ہو جاتی ہیں، پیٹ پھول جاتا ہے، اور اس میں 5 to 10% چانس ہے کہ اس میں آنتیں پھٹ جاتی ہیں، اور وہ بڑی سیریس کمپلیکیشن ہوتی ہے، اور اس میں مورٹلٹی بڑی ہائی ہے، اس میں بچنے کے امکانات زیادہ نہیں ہوتے، کیونکہ ایک تو بچہ بہت سیریسلی سک ہو جاتا ہے، پھر اس کو آپ انٹینسو کیئر میں رکھیں، 6-8 دن 15 دن آپ ہاسپٹلائز کریں، اور جو آپ کی دوائیاں ہیں اس کی کاسٹ بڑھ جائے گی، پیشنٹ کی مورٹلٹی بڑھ جائے گی. یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر شروع میں کی جائیں تو وہ اس حالت میں نہیں پہنچ سکتا. ٹائیفائڈ ایک انسان سے دوسرے انسان تک رسائی کیسے حاصل کرتا ہے؟ کیونکہ عموماً دیکھا یہ گیا کہ کچھ بخار ایسے ہوتے ہیں جو بچوں میں پھیلتے ہیں، ایسے بچوں کو الگ بھی کر لیا جاتا ہے یا اسکول سے بھی ان کو ناغے کروائے جاتے ہیں. اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا. ہاں، میں اس کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے جو یہ ڈیولپنگ کنٹریز ہے ایشیا میں اسپیشلی، جی ٹوٹل جو ہے 2,16,000 اور 6 لاکھ تک پر اینیول ڈیتھس ہیں اس کی دنیا میں، صرف ٹائیفائڈ سے، جی جو کہ ٹریٹیبل ہے، جو کہ پریونٹیبل ہے، اور اس کی وجہ سے اتنی، اور 90% ہمارے ایشیا میں ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ٹھیک ہے نا. تو ہم اس میں بہت ہی ماشاءاللہ پیچھے ہیں ابھی. پیچھے ہیں، اور اس میں ہمارا جو ہے انفیکشس ڈیزیز اوورآل سارے انفیکشنز جو ہیں ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز میں زیادہ ہیں. جیسے آپ نے کہا گیسٹرو-انٹرائٹس، نمونیا، میننجائٹس، گردن توڑ بخار، ڈائریا، یہ سارے انفیکشنز جو ہیں وہ ہم نے اپنا ورثہ بنا لیا ہوا ہے، اور جو کہ ایزیلی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، پریونٹ کیا جا سکتا ہے وتھ سمپل میجرز، جن سے حفاظت اور علاج دونوں ممکن ہے. جی بالکل. تو آپ کا سوال ٹرانسمیشن کس طرح ہوتی ہے یا ٹرانسمیشن، دیکھیں اس کی زیادہ تر ٹرانسمیشن فیکل اورل روٹ سے ہوتی ہے یا یورین اورل روٹ سے ہوتی ہے، کہ آپ نے جس ایک بندہ اگر کیریئر ہے، یہ کیریئر اسٹیج میں بھی چلا جاتا ہے زیادہ تر بڑوں ایڈلٹس میں، جیسے فوڈ ہینڈلرز ہیں، جو آپ جائیں تو جو کھانا آپ کو باہر جب آؤٹ سائڈ ایٹ کریں تو آپ کو جو کھانا مل رہا ہوتا ہے، جو پانی مل رہا ہوتا ہے، یا جو پکانے والا ہے وہ اپنے ہاتھ دھو رہا ہے کہ نہیں دھو رہا واش روم کرنے کے بعد، وہ اس کے اندر میں ایک وہ ایسمپٹومیٹک وہ بیکٹیریا بیٹھا ہوا ہے، وہ شیڈ ہوتا رہتا ہے اس کو پاخانے میں، پیشاب میں. جب وہ ٹوائلٹ یوز کرتا ہے اپنا ہاتھ نہیں دھوتا، جو صفائی کا خیال نہیں رکھتا، صفائی کا خیال، پور ہائیجین ہوتی ہے. ہے، اس سے وہ کھانے میں جاتا ہے، جو ہم کھاتے ہیں اس سے جو ہے وہ ٹرانسمٹ. تو ایک سے دوسرے کو یہ لگتا ہے. کنٹامینیٹڈ فوڈ ہو، جیسے آپ چلے جائیں، ٹیلے والے ہیں، گولے گنڈے والے ہیں، یا فوڈز آن دا اسٹریٹس، مکھیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں اس کے اوپر، اور وہ اٹھا کے وہ ہر آدمی، بچہ چھوٹا بڑا کھا رہے ہوتے ہیں بڑے آرام سے، تو وہ دیکھنے کی حالت ہوتی ہے. وہ ایک ٹرانسمیشن ہے. کنٹامینیٹڈ ملک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کنٹامینیٹڈ واٹر، کہ آپ کی سیوریج لائنیں کہ وہ دونوں مکس اپ ہو جائیں، پانی آپ کے گھروں میں وہ آنا شروع ہو جائے، کہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں سے جو ہے وہ ذرا احتیاط برتیں، کہ جو آپ کو باہر دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس نے تربوز کاٹ کے برف رکھی ہوئی ہے، اس نے جو فروٹ ہے وہ کاٹ کے، کھیرے کاٹ کے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، جی. تو وہ ایک سیف فوڈ نہیں ہے.
اور اسی سے ہی یہ پھیلتا ہے، اور اسی سے یہ کیریئر بھی اس وقت بہت زیادہ ہیں. ہمارے اسکریننگ سسٹم تو ہے نہیں کہ جی جتنے ریسٹورانٹس ہیں ان کے جتنے کوکس ہیں وہ اسکرینڈ ہے فار دس. آئیڈیلی اسکرینڈ ہونے چاہیے، کیونکہ وہ خود تو کیریئر ہیں، دوسروں کو وہ ٹرانسمٹ کر رہے ہیں جیسے ہم باہر کھانا جا رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر ٹائیفائڈ کی تشخیص کے حوالے سے مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.